بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید زادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے اور ہمارے سروں پہ موجود ہے۔ ہم ہر گزرتے دن قیامت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سور پھونکا، اس دن ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور جب اللہ پاک تمام مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور ان سے ان کے تمام نیک و بد اعمال کا حساب لے گا، اس دن کا نام یوم آخرت، یوم قیامت ہے۔ میرے عزیزو، قرب قیامت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت تفصیل سے آگاہ فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں قرب قیامت کی جن علامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک علامات صغرا اور دوسری علامات کبرا۔ علامات صغرا قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آج تک ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ میرے عزیزو، علامات کبرا قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، مثلا دھوئیں کا اٹھنا، مسیح الدجال کا خروج، دابت الارض کا خروج، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، آگ کا یمن سے ظاہر ہو کر لوگوں کو محشر کی طرف ہانکنا وغیرہ۔ یہ تمام وہ علامات قیامت ہیں جنہیں علماء اکرام نے علامات کبرا یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں کہا ہے۔ قرآن مقدس کی مبارک آیات اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث سے ثابت قیامت کے نشانیوں، روز قیامت اور منظر بعد از قیامت کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ مختلف فتنوں کا ظہور، دوسرا حصہ علامات صغرا، تیسرا حصہ علامات کبرا، چوتھا حصہ روز محشر، پانچواں حصہ جہنم اور چھٹا حصہ جنت۔ میرے عزیزو، قرب قیامت کے بارے میں مطالعہ کیا جائے تو ہمیں دریائے فرات کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور دریائے فرات کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دریائے فرات بین النہرین یعنی میسوپوٹیمیا کو تشکیل دینے والے 2 دریاؤں میں سے ایک ہے۔ دوسرا دریا دریائے دجلہ ہے۔ میسوپوٹیمیا عراق میں واقع ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں نے جنم لیا، جن میں اکادی کی تہذیب جو کہ 3000 سال قبل از مسیح سے 2000 سال قبل از مسیح تک دریائے فرات کے مغربی کنارے پر آباد رہی۔ اس کے علاوہ اشوری کی تہذیب اور بابل کی تہذیب نے بھی اسی علاقے سے جنم لیا۔ دریائے فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، جو اوستان کے لفظ ہوپیریتھوا کا ماخذ ہے، جبکہ چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا ہے۔ کرد زبان میں فر کا مطلب چوڑا، ری کا مطلب بہتا پانی اور ہاتھ کا مطلب بین ہے۔ اس طرح فریحات کا مطلب وسیع پیمانے پر بہتا پانی ہے۔ کرد زبان میں اس دریا کا جدید نام اسی پرانے لفظ سے نکلا ہے۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر طویل ہے، اور یہ 2 شاخوں کارا اور مراد سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ کارا کو مغربی فرات جبکہ مراد کو مشرقی فرات بھی کہا جاتا ہے۔ کارا موجودہ مشرقی ترکی میں ارفروم کے شمال میں ارمینیائی سطح مرتفع سے نکلتا ہے، جبکہ مراد جھیل وان کے شمال میں کوہ ارارات کے جنوب مغرب سے نکلتا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں اور گھاٹیوں سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ دریائے خبول اور دریائے بلخ مشرقی شام میں دریائے فرات میں گرتے ہیں۔ اس سے نیچے آتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی دوسرا دریا نہیں گرتا۔ جنوبی عراق کے شہر بصرہ کے شمال میں دریائے فرات دریائے دجلہ میں گرتے ہوئے شط العرب نامی ڈیلٹا بناتا ہے، اور دونوں دریا خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ اس وسیع ڈیلٹا کے باعث یہ دریا ایک بہت بڑے دلدلی علاقے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دریا کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ میرے عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت بتاتے ہوئے
دریائے فرات کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اپنا رخ بدلے گا، اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نہ ظاہر ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے اور ہر 100 آدمیوں میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ آدمی ہوں جو زندہ بچ جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس موقع پر موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ میرے عزیزو، سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے گردنیں پھنساتے رہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ جو وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو سونا لینے کی کھلی چھوٹ دے دی تو یہ سارے کا سارا سونا لے جائیں گے۔ پھر وہ اس مال کے حصول کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، جس پہاڑ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے، بے شک وہ پہاڑ اصلی سونے کا ہوگا، اور اس سونے کے ظاہر ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ دریائے فرات اپنے بہاؤ کا رخ تبدیل کر لے گا۔ اس سے قبل یہ پہاڑ مٹی سے اٹا ہوا اور غیر معروف ہوگا، مگر کسی وجہ سے پانی اپنا رستہ بدل لے گا تو اللہ پاک اس سونے کے پہاڑ کو ظاہر فرما دے گا۔ میرے عزیزو، اب ذرا موجودہ دور میں دریائے فرات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دریائے فرات کے ایک حصے پہ ڈیم بنائے جا رہے ہیں، مختلف فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے دریائے فرات کے پانی میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سونے کے پہاڑ کے ظہور کا پیش خیمہ ہو۔ اس کے علاوہ ترکی حکومت کی طرف سے دریائے فرات کے دوسرے کنارے پر بھی آپریشن کرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس آپریشن کے بعد وہاں بھی فیکٹریاں اور بند باندھے جائیں گے، جس سے عین ممکن ہے کہ دریائے فرات اپنا رخ تبدیل کر لے، اور اس طرح قیامت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہونے کو ہے۔ میرے عزیزو، یاد رہے یہی وہ وقت ہوگا جب عظیم الشان فساد برپا ہوگا، اور پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو کہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت ہے۔ تو دوستو، اپنے آپ کو تیار کر لو کیونکہ آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مشکل وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق کے راہ پہ قائم رہتے ہوئے روز محشر کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک دیں، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں، اور اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایسے انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔